رات کے 2 بج رہے تھے۔ شہر کی روشنیاں مدھم پڑ چکی تھیں، سڑک پر آوارہ کتوں کی غراہٹ اور میری موٹر سائیکل کے انجن کے شور کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ایک رائڈر تھا، میرے پاس اب یہ آخری آرڈر تھا، اسی لیے ہی میں جلدی جلدی بائک چلا کے وہ دینے کے لیے جا رہا تھا۔ میری ماں کی کالز پہ کالز آ رہی تھیں جنہیں میں نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ مجھے ہمیشہ ہی روکتی تھی کہ میں اپنی پڑھائی پہ توجہ دوں اور ایسے کام نہ کروں، لیکن میں اپنی ماں کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتا تھا اور ان کا علاج کروانا چاہتا تھا۔ میری ماں کو دل کا مسئلہ تھا، ان کا بائی پاس ہونا تھا، اور اسی لیے میں دن رات ایک کر کے پیسے جمع کر رہا تھا۔ میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب کر رہا تھا جس کے مجھے اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے۔ ہاں، یہ کام بہت تھکا دینے والا تھا، لیکن انسان کو اپنی ضرورتوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑتے ہیں، جیسے میں نے ٹیک دیے تھے۔ میں نے آخری آرڈر دیا تو سکھ کا سانس لیا۔ ابھی میں دوبارہ سے بائک پہ بیٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک سے میرے فون کی بیل بجنے لگی، لیکن میں نے جیسے ہی فون جیب سے نکال کے دیکھا تو اماں کی کال تھی۔ میرا دل تو نہیں کر رہا تھا کال اٹھانے کا، کیونکہ میں اب گھر کے لیے نکل رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اماں ایسے ہی پریشان ہوتی رہیں گی، انہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ میں ابھی گھر آنے والا ہوں۔ میری ماں اس وقت تک نہیں سوتی تھیں جب تک میں گھر واپس نہیں لوٹ آتا تھا۔ میں نے فوراً سے فون کان سے لگا لیا۔ بیٹا تم کہاں پہ ہو؟ مجھے نیند نہیں آ رہی، اتنی دیر کیوں کر دیتے ہو؟ اماں کی یہ آواز جیسے ہی میرے کانوں میں پڑی تو میرے چہرے پر مسکان آ گئی۔ اماں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں گھر کے لیے ہی نکلنے لگا تھا، آپ فکر نہ کریں، میں آنے والا ہوں، آپ سو جائیں۔ میں نے یہ کہا اور فون کاٹ دیا۔ میں نے اماں کی اور کوئی بھی بات نہیں سنی تھی، کیونکہ میں اب زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، جلد سے جلد گھر جانا چاہتا تھا۔ ابھی میں راستے میں ہی تھا کہ میرے فون کی بیل بجنے لگی۔ یہ کال میرے دفتر سے تھی، ایک اور آرڈر تھا جو مجھے آج ہی دینا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ نہ جانے رات کے اس وقت کون آرڈر کر رہا ہے، لیکن میری ذمہ داری تھی کہ میں آرڈر پہنچاؤں اور مجھے اس کے ایکسٹرا پیسے بھی ملنے تھے۔ اسی لیے میں نے اماں کو دوبارہ سے کال کر کے بات نہ بتائی اور آفس پہنچ گیا۔ وہاں سے میں نے پیزا اپنے بیگ میں رکھا اور آفس سے نکل پڑا۔ میں ایک فوڈ پانڈا کا رائڈر تھا اور یہ کام میں 1 سال سے کر رہا تھا۔ ہمارے گھر کا گزارا ابا کی پینشن سے نہیں ہو پاتا تھا، اسی لیے ہی میں نے یہ نوکری شروع کی تھی۔ رات تو مزید گہری ہوتی جا رہی تھی، لیکن پیسے کے لیے نہ جانے انسان کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنے بیگ میں پیزا تو رکھ لیا تھا، لیکن اب میری بائک سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر تو مجھے بائک کو جوڑنے میں ہی لگ گئی۔ غربت بھی بڑی عجیب چیز ہے، انسان سے کتنے امتحان لے لیتی ہے۔ میری بائک کتنے دنوں سے خراب تھی، لیکن میں خود ہی سے نظر انداز کیے ہوئے تھا کہ کہیں تھوڑے بہت پیسے ہی بچا لوں۔ لیکن اب مجھے ڈر نہیں لگتا تھا کہ میں پیسے بچا بھی پاؤں گا کہ نہیں، کیونکہ اس بار بھی میں نے بڑی مشکل سے اسے سٹارٹ کیا تھا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ جو آرڈر میں دینے کے لیے جا رہا ہوں یہ میرے گلے میں پھندے کی طرح پھنسنے والا ہے، اور میں کبھی بھی اس سے نہیں نکلنے والا۔ میں بیچارہ تو 4 پیسے کمانے کے لیے رات کے اس پہر بھی تیار ہو گیا تھا۔ بائک سٹارٹ ہو چکی تھی اور میں دوبارہ سے ان ویران سڑکوں پہ نکل چکا تھا۔ نیند سے میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، لیکن میں پیسے کی خاطر ایک اور آرڈر دینے کے لیے نکل چکا تھا۔ یہ آرڈر کسی عام جگہ کا نہیں بلکہ ایک ایسی جگہ کا تھا جہاں پر ہر کوئی جانے سے ڈرتا تھا۔ پہلے بھی میرا وہاں پہ جانا نہیں ہوا تھا۔ آج میں پہلی دفعہ اس جگہ پہ آرڈر دینے کے لیے جا رہا تھا۔ ایک اپارٹمنٹ کا آرڈر تھا، اپارٹمنٹ نمبر 402 کا آرڈر تھا، اسی لیے مجھے چوتھی منزل پہ جانا تھا۔ لفٹ خراب تھی، اس لیے مجھے سیڑھیوں سے چل کے اوپر جانا پڑا۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے تو میری سانس ہی پھول گئی، لیکن کوشش کر کے میں اوپر پہنچ ہی گیا۔ میری سانس پھولی ہوئی تھی، میں نے خود کو ریلیکس کیا اور اپنے بیگ سے پیزے کا ڈبہ نکالا۔ میں نے دروازے پہ بیل بجائی تو کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا۔ مجھے 5 منٹ ہو چکے تھے، میں دروازے پہ بیل بجا رہا تھا، لیکن کسی نے بھی اندر سے نہ ہی کوئی آواز دی اور نہ ہی دروازہ کھولا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، ہر طرف بالکل خاموشی تھی۔ حیرت اس بات پہ تھی کہ آخر آرڈر دینے کے بعد کوئی آرڈر لینے کے لیے باہر کیوں نہیں آ رہا۔ اب میں نے ہاتھ سے دروازے پہ دستک دینا شروع کر دی، لیکن دروازہ تو ابھی بھی بالکل ہی خاموشی ساتھ کھڑا تھا۔ میں نے اپنی دستک اب زیادہ زور سے شروع کر دی تھی تاکہ اندر جو کوئی بھی ہے جلدی سے دروازہ کھولے، لیکن میں نے جیسے ہی دستک کو تیز کیا تو دروازہ چرچراہٹ سے کھل گیا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر دوبارہ اندر سے بند کیوں نہیں تھا، لیکن جو بھی تھا اچھے کے لیے ہوا تھا۔ دروازہ کھل چکا تھا، لیکن مجھے سامنے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اندر بالکل ہی خاموشی چھائی ہوئی تھی، باہر کی ویران سڑکوں سے بھی زیادہ اس گھر میں خاموشی تھی۔ اندر کوئی ہے اپارٹمنٹ میں بالکل ہی خاموشی تھی۔
किसी نے بھی میری بات کا جواب نہ دیا۔ میرا دل گھبرا رہا تھا لیکن میں اپنا کام پورا کر کے ہی وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے فون کی ٹارچ آن کی کیونکہ گھر میں بالکل ہی اندھیرا تھا۔ میں ایک ایک قدم لیتا اب اندر داخل ہو رہا تھا۔ ایک تو دل کر رہا تھا کہ واپس لوٹ جاؤں، لیکن دوسرا خیال میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ اگر میں یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو پھر میں یہاں آنے کا کیا فائدہ ہوا، کیونکہ اس طرح کمپنی کے لیے میرا امیج بہت خراب ہو جانا تھا۔ میں اندر داخل ہو چکا تھا، مجھے کوئی بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوئی نظر نہ آیا تو میں الٹے قدم پیچھے لوٹنے لگا، لیکن اچانک سے ایک دبی دبی سی آواز میرے کانوں میں پڑی، کوئی ہے، مجھے بچا لو، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ یہ آواز میرے کانوں میں پڑی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ آخر اتنی خاموش فلیٹ میں وہ آواز کس کی تھی؟ میں اب اپنے قدم دوبارہ سے آگے بڑھانے لگا۔ وہ اپارٹمنٹ کافی بڑا تھا۔ اس کے ایک کمرے میں داخل ہوا تو ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بیڈ پر ایک لڑکی رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی، اس کے منہ پہ ٹیپ لگی ہوئی تھی جو ہلکی سی اتری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ مجھے مدد کے لیے پکار پائی۔ اس کے کپڑوں پہ خون لگا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے جا کے اس کے منہ سے ٹیپ ہٹائی اور اسے جلدی جلدی رسیوں سے کھولنے لگا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے چہرے سے ٹیپ ہٹائی تو اس کے منہ سے ایک ٹھنڈی آہ نکلی، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے مجھے بچا لیا ہے۔ ارسلان جلدی بھاگو، یہ نہ ہو کہ وہ لوگ آ جائیں۔ وہ لوگ آتے ہی ہوں گے، جلدی سے بھاگو۔ اس لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور مجھے وہاں سے بھاگنے کا کہہ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کن کے خوف سے مجھے وہاں سے بھاگنے کا کہہ رہی تھی۔ اس لڑکی نے میرا نام پکارا تھا، مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر اسے میرا نام کیسے پتہ چلا ہے، لیکن پھر میرے ذہن میں خیال آیا تو مجھے بات سمجھ میں بھی آ گئی۔ شاید اس نے میری شرٹ پہ میرا کارڈ لگا ہوا دیکھ لیا ہوگا، اسی لیے ہی میرا نام پکار رہی تھی۔ آخر کون لوگ آنے والے ہیں؟ تم کس سے ڈر رہی ہو؟ تمہیں یہاں پہ کس نے باندھا ہے؟ میں نے اس پہ سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، لیکن اس کے چہرے پر خوف کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں تمہارے سوالوں کا جواب دے سکوں۔ خدا کا واسطہ ہے یہاں سے فوراً نکلو، ورنہ ہم دونوں ہی پھنس جائیں گے یا یہاں سے نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، جلدی چلو یہاں سے، مجھے بار بار کہہ رہی تھی۔ مجھے اس کی بات سمجھ آنے لگی۔ میں سوچ چکا تھا کہ پہلے اس لڑکی کی جان بچاتا ہوں، پھر بعد میں جا کے اس سے ساری تفصیلات لوں گا تاکہ وہ لڑکی خود کو خطرے سے محفوظ کر سکے اور کچھ سکون میں آ جائے۔ میں اس لڑکی کو لے کے گھر سے نکلنے ہی لگا تھا کہ اچانک سے میری کن پٹی پر زور سے کوئی چیز جا لگی۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے گھوم کے دیکھا تو میرے پیچھے ایک بہت ہی لمبے قدمہ کا آدمی، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، چہرے پر مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ وہ لڑکی جو بھی خوف کے مارے میرے ساتھ بھاگنے لگی تھی، اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابھی تو اس کی آنکھوں میں خوف کے سوا اور کچھ نہیں تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے سوالات آ رہے تھے۔ مجھ میں تو بولنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ اچانک سے وہ لڑکی بڑے سکون سے جا کے صوفے پہ بیٹھ گئی اور اپنے کپڑوں پہ لگا وہ خون صاف کرنے لگی۔ وہ شخص ابھی بھی میرے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ جیسے ہی مجھے تھوڑا بہت ہوش آیا تو میں نے سوال کرنا شروع کر دیا، تم وہاں پر بیٹھ کیوں گئی ہو اور ہنس کیوں رہی ہو؟ یہ لڑکا کون ہے؟ اس نے مجھے مارا کیوں؟ میں سوال کر رہا تھا لیکن میرے سوال پہ تو سامنے بیٹھی لڑکی کا کہکہا ہی نکل گیا۔ ارے او بے وقوف لڑکے، تمہیں کیا لگا کہ تم میری جان بچا رہے ہو؟ تم میری جان بچانے نہیں بلکہ اپنی جان گنوانے کے لیے یہاں پہ آئے ہو، وہ کہکہا لگاتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی۔ مجھے تو اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر مجھ غریب سے ان کی کیا دشمنی تھی؟ میں تو ایک معمولی سا رائڈر تھا اور اپنا فرض پورا کرنے کے لیے ہی یہاں آیا تھا۔ تم کون ہو اور میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میری آنکھوں میں نمی تھی اور میں بڑی ہمت جوڑ کے ہی ان سے سوال کر رہا تھا، کیونکہ وہ لوگ اب مجھے خطرناک لگنے لگے تھے۔ مسٹر ارسلان، تم یہاں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ہمارے بلانے پہ ہی آئے ہو، اور یہاں تمہارے آنے کا مقصد صرف پیزا پہنچانا نہیں بلکہ ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینا ہے۔ اس کے سوا اور میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ اس لڑکی نے یہ کہا تو مجھے اپنی سماعتوں پہ ہی یقین نہ آیا۔ وہ جو کہہ رہی تھی اس پہ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیسا کام؟ کیا کام کرنا ہوگا مجھے؟ میں نے لڑکھڑاتی زبان سے یہ کہا تو وہ لڑکی مجھے اپنی طرف بلانے لگی۔ ادھر آؤ ارسلان، سکون سے بیٹھو اور ہماری بات بڑے دھیان سے سنو۔ یہ کام کوئی عام شخص نہیں کر سکتا، اسی لیے تو ہم نے تمہیں اس کے لیے چنا ہے۔ مجھے صوفے پہ بٹھا چکی تھی اور میرے بالکل ساتھ بیٹھ گئی
وہ آدمی ابھی بھی غصیلی نظریں لیے میرے سر پہ کھڑا تھا۔ پھر اس آدمی نے کمرے سے بڑا سا بیگ لا کے میرے قدموں میں رکھ دیا۔ ارسلان، اس میں جو مال ہے وہ جا کے تمہیں ایک جگہ پہ پہنچانا ہے۔ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو پھر ہمارے پکڑے جانے کا خطرہ ہے۔ یہ کام کسی ایسے شخص کے بس کا تھا جس کا کوئی پولیس ریکارڈ نہ ہو اور وہ شہر کی گلی گلی سے واقف ہو۔ اسی لیے ہی ہم نے تمہیں چنا ہے۔ ہاں، اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں اس کی بھاری رقم ملے گی۔ تمہیں یہ 2 ٹکے کا کام بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے یہ کہا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ نہ جانے اس بیگ میں ایسا کیا تھا جو وہ میرے ہاتھ سے ہی پہنچانا چاہتے تھے۔ میں ایسا کام بالکل بھی نہیں کروں گا جس سے میں پکڑا جاؤں۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں تو ایک معمولی سا رائڈر ہوں۔ میں آخر تم لوگوں سے کیا دشمنی ہے کہ تم لوگ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ میری آواز گیلی تھی اور میں ان سے التجا کر رہا تھا کہ وہ لوگ مجھے جانے دیں، لیکن میری التجا پہ تو وہ دونوں ہی کہا لگا کے ہنسنے لگے۔ مسٹر ارسلان، تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ ہم تم سے پوچھ رہے ہیں؟ ہم تم سے پوچھ نہیں رہے بلکہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ تمہارے پاس انکار کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اس لڑکی کے لہجے میں اب ذرا سختی آ گئی تھی۔ وہ شخص جس کے ہاتھ میں پہلے ڈنڈا تھا، اب اس کے ہاتھ میں ایک پسٹل تھی جو وہ میرے سر پہ تان کے کھڑا تھا۔ میرا پورا جسم خوف سے تھر تھرا رہا تھا۔ نہ جانے مجھ غریب سے ان کی کیا دشمنی نکل پڑی کہ وہ ایسا کام مجھ سے کروانا چاہتے تھے۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میری ماں بہت پریشان ہو رہی ہوگی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ابھی آنے والا ہوں۔ اگر میں گھر نہ گیا تو وہ تو جیتے جی ہی مر جائے گی۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ میں اب باقاعدہ طور پہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا تھا، لیکن میری کسی التجا کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بس مسکرائے جا رہی تھی اور مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں ان کا بتایا ہوا کام کروں۔ ارسلان، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس کام میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ تم بالکل بھی پولیس کے ہاتھ نہیں لگو گے۔ بس تم یہ بیگ وہاں پہنچا دو جہاں کا ہم تمہیں کہہ رہے ہیں۔ اس کی تمہیں اچھی خاصی قیمت ملے گی۔ وہ لڑکی ابھی بھی مجھے پیسوں کی لالچ دے رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ مجھے پیسوں سے خرید سکتی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میں بہت ایماندار لڑکا ہوں اور میں پیسوں کی خاطر کوئی بھی گھناؤنا کام نہیں کر سکتا۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میری ماں گھٹ گھٹ کے مر جائے گی۔ مجھے جانے دو۔ میں ابھی بھی ان سے التجا کر رہا تھا، مگر لڑکے کی آنکھوں میں غصے کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تمہیں ہماری بات ایک دفعہ میں سمجھ نہیں آتی کیا؟ بار بار رٹ لگا کے رکھی ہوئی ہے۔ رکو، میں ابھی تمہارا بندوبست کرتا ہوں۔ اسے گن میرے ماتھے پہ ٹیک دی تو میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکلنے لگے۔ میں بیچارہ نہ جانے کہاں پھنس گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں یہاں سے نکل بھی پاؤں گا کہ نہیں۔ اس لڑکے نے فوراً سے میری جیب سے میرا موبائل نکالا اور میری ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ تمہیں زیادہ ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ موبائل تم لے کے جا سکتے ہو۔ اگر تم نے پولیس کو ساتھ ملانے کی کوشش کی تو پھر تمہاری ماں بھی نہیں بچے گی اور تمہارا بھی کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ کہ کوئی ارسلان بھی تھا جو ایک فوڈ پانڈا رائڈر تھا، اسے معنی خیز انداز میں کہا۔ اب میرے پاس ان کی بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ اگر میں ان کی بات نہ مانتا تو اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کی جان بھی گوا بیٹھتا، جو میں بالکل بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ انہوں نے بیگ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا تو میں نے اسے اپنے ڈیلیوری بیگ میں رکھ دیا تاکہ میں آسانی سے وہ بیگ وہاں تک پہنچا دوں اور اپنی جان چھڑوا لوں۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ کام کرنے سے میری جان چھوٹ جائے گی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میں اب مزید دلدل میں پھنسنے والا ہوں۔ میں نے جیسے ہی وہاں سے اپنی بائک نکالی تو میرے پیچھے ایک کالی گاڑی لگ گئی۔ شاید وہ اسی آدمی اور لڑکی کی گاڑی تھی۔ وہ میرا پیچھا کر رہے تھے کہ کہیں میں پولیس کا سہارا تو نہیں لے رہا۔ میں بائک چلا کے جا رہا تھا کہ آگے ناکہ بندی تھی۔ پولیس چیک کر کے ہی سب کو بھیج رہی تھی۔ میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی۔ خوف سے میرا دم گھٹنے لگا۔ اگر میں وہاں پہ رک جاتا اور اپنے بیگ کی تلاشی کروا لیتا تو ساری زندگی جیل میرا مقدر بن جاتی، اور اگر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا تو ضرور ہی پولیس کی گولی میرے سینے میں جا لگتی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اب میں کیا کروں۔ پھر آہستہ سے میں نے اپنی گاڑی کو تھوڑا آگے کیا جیسے میں رکنے والا ہوں، لیکن موقع دیکھتے ہی میں ساتھ والی تنگ گلی میں گھس گیا۔ میں شہر کی ہر ایک گلی کو جانتا تھا۔ رائڈر ہونے کا یہ بھی فائدہ تھا کہ میں ایک ایسی راہ پہ نکل آیا تھا جہاں مجھے امید تھی کہ میں بچ جاؤں گا۔ میں گلی میں نکل پڑا، لیکن باہر اسپیکر پہ مجھے پکارا جا رہا تھا، لڑکے رک جاؤ ورنہ گولی چل جائے گی۔ یہ باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، لیکن پھر بھی میں موٹر سائیکل دوڑا رہا تھا۔ اچانک سے گولی کی آواز دھڑام سے میرے کانوں میں پڑی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔
गोली चली थी, लेकिन पुलिस वालों ने गोली हवा में चलाई थी। मैं बच गया था, मगर मेरी मोटरसाइकिल एक मोड़ पे गिर पड़ी थी। मैंने जल्दी से मोटरसाइकिल को सीधा किया और फिर से उस पर सवार हो गया। मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैं जान बचा के वहाँ से भाग निकला था। पुलिस मेरे बिल्कुल भी पीछे नहीं आ रही थी और अब काली गाड़ी भी मेरा पीछा नहीं कर रही थी। जैसे ही खतरा टला तो मैंने सुख का सांस लिया। मैं अब उस जगह के बिल्कुल करीब पहुंच गया जहाँ का मुझे ऑर्डर दिया गया था। मेरी सांस में सांस आई जब मैंने जाके उसी शख्स के हाथ में वो बैग थमा दिया जिसका मुझे कहा गया था। मुझे सुकून आ गया। मैंने उस आदमी को वो बैग दिया और पलटने ही लगा कि उस आदमी ने मुझे रोक दिया। रुको, अपना इनाम तो लेते जाओ। उस शख्स ने ये कहा तो मेरे होश उड़ गए। मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं, मुझे बस घर जाना है। मैंने ये कहा तो वो कहकहा लगा के हंसने लगा। तुम्हें ये किसने कह दिया कि तुम्हारी जान छूट गई? अभी तो शुरुआत है मेरे भाई, आगे आगे देखो होता है क्या। उस आदमी के चेहरे पे आई खबीस मुस्कुराहट देख के तो मेरे अंदर एक तहलका मच गया। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्या कह रहा है। मैंने उसके हाथ से वो पैसे बिल्कुल भी ना लिए और मोटरसाइकिल पे निकल पड़ा। मैंने अभी मोटरसाइकिल वहां से निकाली ही थी कि अचानक से मेरे फ़ोन पे बेल बजने लगी। मुझे लगा शायद अम्मा की कॉल ही होगी, क्योंकि मुझे जाने में काफ़ी देर हो गई थी। मैंने फ़ोन जल्दी से जेब से निकाला तो कॉल किसी अनजान नंबर से आई। मैंने फ़ोन कान से लगाया। अरे वाह अरसलान, तुम तो खिलाड़ी निकले। हम तो समझ रहे थे कि तुम मामूली से इंसान हो, कहीं तुमसे कोई गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन तुम तो हमारी सोच से भी बढ़ के चालाक निकले हो। वेल डन, तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा। फ़ोन पर उसी शख्स की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी तो मेरे कानों में ऐसे महसूस हुआ जैसे पिघला हुआ सीसा डाला जा रहा हो। उस शख्स की बातें मुझे अंदर तक ची रही थी। खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। अब मुझे बख्श दो और मुझे घर जाने दो। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मैं कॉल पे ही उससे माफ़िया मांगने लगा, लेकिन उस शख्स का कहकहा मेरे कानों में गूंजा तो मेरे होश उड़ गए। अरे भाई, इतना क्यों घबरा रहे हो? अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। उस शख्स ने भी वही जुमला दोहराया था। मैं नहीं जानता था कि आखिर ये कैसा खेल है जो मुझसे खेला जा रहा है। मैं बेचारा गरीब आदमी पैसे के लिए ना जाने कहाँ फंस गया था। मुझे तो रह रह के अपनी माँ का ख्याल आ रहा था कि ना जाने वो कैसी होंगी और क्या कर रही होंगी, क्योंकि अब तो अम्मा की भी कॉल नहीं आई थी। कहीं उन्होंने मेरी माँ के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। तरह तरह के ख़यालात मेरे ज़हन में आ रहे थे। मैंने बाइक को सड़क पे दौड़ाना शुरू कर दिया और फ़ौरन से घर पहुंच गया। मेरी सांस फूली हुई थी। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरी ये हालत देख के तो मेरी माँ भी परेशान हो गई। अरसलान बेटा, क्या बात है, तुम्हारी सांस क्यों फूली हुई है और इतनी देर क्यों लगा दी है आने में? अम्मा मुझसे सवालात पे सवालात किए जा रही थी। अम्मा, खुदा के लिए अब मुझसे कोई भी सवाल ना करें। मैं ठीक हूँ और अब घर आ गया हूँ। अब आप खैर से सो जाएं। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मैं ये कह के फ़ौरन से अपने कमरे में आ गया। मेरा दिल कर रहा था कि मैं चीखें मार मार के रोऊं, लेकिन मैं ये कर नहीं सकता था क्योंकि मैं अपनी माँ को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैंने तो अपनी यूनिफ़ॉर्म भी नहीं उतारी थी। चारपाई पे बैठा ना जाने किन ख़यालों में खो गया था। मुझे अपना साँस अटकता हुआ महसूस हो रहा था। न जाने मैं किन लोगों में फँस गया था। मेरी नेकी मेरे ही गले पड़ गई थी। अब मुझे ख़याल आ रहा था कि अगर मैं उस लड़की को बचाने के लिए अंदर ना जाता, तो शायद आज मैं इस दलदल में ना फँसता। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो लड़की मुझे ही फंसाने वाली है। मेरा दिमाग दर्द से फटने लगा। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना हुआ। मैं अजियत बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल सही सलामत बैठा रहा। मैं बिस्तर पे लेट चुका था। मैंने अपना यूनिफॉर्म तब्दील नहीं किया था। मैं चारपाई पे करवटें बदल रहा था, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। परेशानी में मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। रात तो तकरीबन गुजर ही चुकी थी और नींद भी मुझे बिल्कुल ना आई थी। सोचते ही सोचते दिन चढ़ आया। मुझे पता ही न लगा आज तो मैं कॉलेज भी न गया था। आखिर इतनी परेशानी में मैं कॉलेज जा कैसे सकता था? अभी मैं चारपाई पे लेटा ही हुआ था कि अचानक से मेरे फ़ोन की बेल बजी। वो कॉल उसी नंबर से आ रही थी। वो शख्स अभी भी मुझे ब्लैकमेल करना चाहता था, इसीलिए मुझे कॉल कर रहा था। मैंने सोचा कि मैं कॉल ही ना उठाता। मैंने फ़ोन को बंद कर दिया और खामोशी से बिस्तर पे लेटा रहा। मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। अचानक से दरवाजे पे दस्तक हुई तो मेरी रूह तक काम गई। मेरी अम्मा दरवाज़ा खोलने के लिए जा रही थी, लेकिन मैं फ़ौरन से उठा और अम्मा को रोक दिया और ख़ुद दरवाजे पे पहुंच गया।
میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے۔ سامنے ایک انجان شخص کھڑا تھا جس نے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ میں فون سنوں۔ میں نے جیسے ہی فون کان سے لگایا تو اسی شخص کی ایک گرجدار آواز میرے کانوں میں گونجی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا فون نہ اٹھانے کی؟ آئندہ یہ گستاخی کی تو پھر سوچنے کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ جلدی سے میری کال پک کرو ورنہ یہ شخص جو تمہارے سامنے کھڑا ہے تمہاری ماں کی لاش تمہارے سامنے بچھا کے جائے گا۔ اس شخص کے الفاظ میرے کانوں میں گونجے تو میری روح تک چھلنی ہو گئی۔ جی صاحب جی، میں ابھی جا کے اپنا فون آن کرتا ہوں، خدا کے لیے میری ماں کو کچھ مت کرو، میں نے روتے ہوئے یہ کہا اور گھر کے اندر آ گیا۔ میں نے دروازے کو بڑے اچھے سے بند کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اپنا فون آن کر دیا۔ میں نے جیسے ہی فون آن کیا تو اسی نمبر سے کال آنے لگی۔ اس بار میں نے کال فوراً سے اٹینڈ کر لی کیونکہ میں زیادہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس بار بھی اگر میں کال نہ اٹھاتا تو شاید اپنی ماں کو کھو بیٹھتا، اور ایسا میں بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ بہت سمجھدار لڑکے ہو ارسلان، میں تو تمہاری جتنی بھی تعریف کروں اتنی کم ہے۔ ایک ہی بار میں سمجھ گئے، شاباش، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا لیکن میرے غصہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ایک کمزور سا غریب لڑکا تھا اور وہ نہ جانے کن کن گروہوں سے ملے ہوئے تھے، نہ جانے ان کی پہنچ کہاں تک تھی۔ اچھا اب میری بات کان کھول کے سنو، ایک اور کام تمہیں کمپلیٹ کرنا ہے، اس کی بھی تمہیں اچھی خاصی رقم ملے گی، بس تم ہم سے جڑے رہو، تمہارے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ اس شخص نے یہ کہا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ ایک اور گھناؤنا کام مجھ سے کروانا چاہتا تھا۔ نہ جانے مجھ سے کیا گناہ ہو گیا تھا کہ وہ میرے پیچھے ہی لگ گئے تھے۔ صاحب جی خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں ایک معمولی سا انسان ہوں، میں یہ سب کام نہیں جانتا، خدا کے لیے مجھے بخش دیں۔ میں اب رو رو کے ان سے التجا کرنے لگا تھا، لیکن اس شخص کی ایک گرجدار آواز میرے کان میں گونجی تو میری سانس تک رک گئی۔ میں تمہارے یہ رونے دھونے سننے کے لیے تمہیں کال نہیں کرتا، میں نے صرف تمہیں کام کے لیے کال کی ہے اور مجھے یہ کام وقت پہ ہی پورا ہوتا نظر آنا چاہیے، ورنہ تم جانتے ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس شخص نے پھر سے مجھے دھمکی دینا شروع کر دی تو میری آواز میرے گلے میں ہی رہ گئی۔ وہ شخص کال کٹ کر چکا تھا لیکن مجھے اپنے اڈے پہ بلا رہا تھا، مجھے وہیں بلا رہا تھا جہاں کل میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ میری ماں کچن میں کھڑی میرے لیے کھانا بنا رہی تھی، لیکن میری تو سانسیں ہی یہاں اٹک رہی تھیں۔ میں نے تو اپنی ماں کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اور بتانا بھی کیسے؟ اگر میں انہیں بتا دیتا تو شاید وہ جیتے جی ہی مر جاتی۔ میرے پاس میری ماں کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا، اسی لیے میں انہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں چارپائی پہ بیٹھا اپنے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑے ہوئے تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک دل تو کرتا تھا کہ میں پولیس کو ملا لیتا ہوں، لیکن پھر اس شخص کی آواز میرے کانوں میں گونجتی کہ اگر پولیس کو تم نے درمیان میں لایا تو پھر اپنے کیے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ یہ بھی میں بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے اپنے سب سے عزیز جان دوست علی کو کال کر دی۔ میں نے اسے سارا واقعہ بتا دیا اور اس سے کہہ دیا کہ میں اپنے فون کی لوکیشن آن کروں گا، اگر زیادہ دیر مجھے لگ جائے تو تم پولیس کو لے کے وہاں پہنچ جانا۔ میں نے اپنے پاس ایک ریکارڈر بھی رکھ لیا جس سے میں ان لوگوں کی ساری باتیں ریکارڈ کر سکتا تھا۔ میں نے ہمت کر کے یہ سب کیا، مجھے خوف تو تھا کہ کہیں علی بیچارہ بھی اس دلدل میں نہ پھنس جائے، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، اس سے بھی میری بات مان لی۔ وہ میرا سب سے عزیز دوست تھا۔ میں نے وہ ریکارڈر بھی اسی لیے رکھا کہ میرے پاس ثبوت ہوگا تو پھر ان لوگوں سے بچنے میں مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ پولیس بھی میرا ساتھ دیتی کیونکہ پولیس کو تو ثبوتوں سے ہی غرض ہوتی ہے۔ میں نے ریکارڈر اپنی جیب میں رکھا اور پھر سے اپنی موٹر سائیکل سے اٹھا کر گھر سے نکل پڑا۔ میں نے تو اپنی ماں کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور انہیں بتائے بغیر ہی گھر سے نکل پڑا تھا۔ میں کچھ دیر میں ان کی بتائی ہوئی جگہ پہ پہنچ گیا۔ دیکھو عبیرہ، یہ لڑکا تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ سمجھدار نکلا۔ دیکھو تو صحیح کیسے ٹائم پہ پہنچ گیا۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا تو اس شخص نے کہا لگاتے اس لڑکی سے کہا، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ آخر دونوں ہیں کون، ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے، لیکن جب بھی میری ان سے ملاقات ہوئی تھی وہ دونوں اکثر ساتھ ہی ملتے تھے۔ جب بھی میں اس لڑکی کو دیکھتا تھا تو مجھے اپنی اس غلطی یاد آنے لگ جاتی جس کی بدولت میں یہاں پھنسا تھا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو، مجھ غریب سے تم لوگوں کا کیا بھلا ہو جائے گا؟ تم تو یہ کام کسی اور سے بھی کروا سکتے ہو، آخر میں غریب ہی کیوں؟ میں اب اس لڑکی کے پیروں میں پڑ چکا تھا اور اس سے التجا کر رہا تھا کہ مجھے جانے دے، لیکن اس کی آنکھوں میں تو ایسا غصہ تھا جیسے وہ ابھی مجھے کھا جائے گی۔ وہ شکاری کی طرح مجھے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی شیر ہو اور میں اس کا شکاری۔ میری کسی بھی التجا کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔
نہ جانے وہ کس مٹی کے بنے تھے، ان میں تو دل نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ انہیں تو احساس ہی نہیں تھا کہ آخر مجھ غریب پہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کا صلہ انہیں ایک نہ ایک دن ضرور بھگتنا پڑے گا۔ اگر اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں انہیں ضرور سزا ملے گی۔ میرے سمجھانے کا ان پہ ذرا برابر اثر نہ ہوا اور انہوں نے وہی کام میرے متھے ڈال دیا جو کام میں نے ان کے کہنے پر زبردستی کل کیا تھا۔ آج مجھے وہ بیگ ایک مقام تک پہنچانا تھا۔ میں وہ بیگ لے کے وہاں سے نکل چکا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو زار و قطار بہہ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان لوگوں سے لڑنا چاہتا تھا لیکن میرے پاس اتنی ہمت نہیں تھی، مگر اب جو میں نے ٹریکر اپنی جیب میں رکھ لیا تھا اس میں سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی تھیں۔ اس چیز کا بھی مجھے تھوڑا بہت اطمینان تھا کہ شاید اب میں ان کے چنگل سے بچ جاؤں گا۔ میں تو سمجھ رہا تھا شاید یہ میرا آخری کام ہے، اس کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک دلدل ہے اور اس سے میں کبھی بھی نہیں نکل پاؤں گا۔ میں ان کی بتائی ہوئی جگہ پہ پہنچا تو سامنے ایک بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کھڑی تھی جسے میں نے وہ بیگ دینا تھا۔ وہ لڑکی تو مجھے دیکھی دیکھی سی لگ رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ گیا کہ میں نے اس کی تصویر سوشل میڈیا پہ دیکھی تھی۔ وہ DIG کی بیٹی تھی اور پورے 1 مہینے سے اغوا ہوئی تھی۔ وہ ایک بہت ہی امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، نہ جانے اسے یہ کام کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے اور وہ اپنے باپ کا نام مٹی میں کیوں ملا رہی ہے، اور سوشل میڈیا پہ یہ خبر کیوں پھیلی ہوئی ہے کہ وہ اغوا ہو گئی ہے، کیونکہ اس کی شکل سے تو ایسا کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کے تو صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ان دونوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ بیگ مجھے اسی تک پہنچانا تھا۔ میں نے وہ بیگ اسے دیا تو اس نے طریقے سے دیا کہ وہ بیگ اس کے ہاتھ سے نیچے گر پڑا۔ میں خود ہی یہی چاہتا تھا تاکہ وہ نیچے جھکے تو میں اس سے بات کر سکوں۔ میڈم صاحبہ، آپ تو DIG صاحب کی بیٹی ہیں، آپ یہ کام کیوں کر رہی ہیں؟ آپ ان لوگوں کے ساتھ کیوں ملی ہوئی ہیں؟ یہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ جیسے ہی وہ لڑکی بیگ اٹھانے کے لیے نیچے جھکی تو میں نے اسے یہ ساری باتیں کر دی، لیکن جیسے ہی وہ بیگ اٹھا کے اوپر اٹھی تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، آخر وہ اس طرح کیوں ہنس رہی ہے؟ میڈم جی، آپ میری بات سمجھیں، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں اور یہ بہت ہی غلط کام کر رہے ہیں۔ آپ کو ان کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے ایک ریکارڈر جیب میں رکھا ہوا ہے، میں ثبوت اکٹھے کر رہا ہوں، ان دونوں کو میں پکڑوا کے رہوں گا۔ آپ ان کا ساتھ نہ دیں۔ میں تو اس سے ہمدردی کر رہا تھا لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میری ہمدردی بھی میرے ہی گلے پڑ جائے گی۔ اچانک سے مجھے اپنے سر کے پیچھے کچھ محسوس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے پیچھے وہی شخص کھڑا تھا جس نے مجھے یہ کام کرنے کا کہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ارسلان، میں جانتا تھا تم ایسی حرکتیں ضرور کرو گے، اسی لیے ہی میں نے تم پہ نظر رکھی ہوئی تھی۔ تم کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ تم ہماری نظروں سے غافل ہو۔ ہماری نظر تمہاری ایک حرکت پہ ہے اور جس سے تم ہمیں بچا رہے ہو ہم اسی کے لیے ہی کام کر رہے ہیں۔ وہ شخص میرے سر پہ پسٹل تانے کھڑا تھا۔ اس سے جو بات کہی وہ سن کے تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اب مجھے سارا ماجرا سمجھ آنے لگا تھا، لیکن ایک بات تھی جو ابھی بھی میرے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ کیا DIG صاحب اس کام میں ملوث ہیں؟ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اب تو پولیس بھی اس میں شامل ہے، تو پھر میں بیچارہ کیسے یہاں سے نکل سکتا ہوں؟ مجھے تو واپسی کا راستہ کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ابھی بھی وہیں پہ کھڑا تھا۔ اس شخص نے میرے سر پہ بندوق تان رکھی تھی، لیکن اچانک سے اس نے میری جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ ٹریکر نکال دیا۔ تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ چالاکی کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تم باز آؤ گے۔ شاید تمہارا کام یہی پہ ہی ختم کر دینا ضروری ہے، ورنہ تم آگے جا کے ہمارے لیے مسئلہ کھڑا کرو گے۔ اسے پسٹل کا گھوڑا دبایا اور پسٹل میری کنپٹی پہ کھڑی کر دی۔ میری آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے بخش دو۔ میں ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگ رہا تھا اور اس سے جان کی امان مانگ رہا تھا، لیکن اس شخص نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور وہ ریکارڈر ٹکڑوں ٹکڑوں میں توڑ دیا۔ شکر ہے کہ اسے میرے فون کا خیال نہیں آیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میرا فون ابھی تک آن ہے اور میں نے اس کی لوکیشن آن کی ہوئی ہے۔ اسے صرف ریکارڈر کا ہی پتہ لگا تھا۔ مجھے خوف ستا رہا تھا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ تمہاری معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب بات بہت آگے نکل چکی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب تم ہمارے کام آ سکو گے، اور ویسے بھی اب ہمارا کام ہو چکا ہے، اب تمہاری ضرورت بھی نہیں رہی۔ اگر تم زندہ رہے تو ساری زندگی ہمیں یہی خوف ستائے گا کہ کہیں تم پولیس کو نہ بتا دو، اس لیے تمہارا مرنا بہت ضروری ہے۔ اسے جیسے ہی پسٹل کا بٹن دبانے کی کوشش کی تو سامنے کھڑی لڑکی نے اسے روک دیا۔ نہیں حیدر، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں،
یہ شخص ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے، ابھی اس کی ضرورت ہے ہمیں، اسے گاڑی میں ڈالو اور وہیں لے کے جاؤ جہاں اس کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی نظروں میں دیکھنے لگے، نہ جانے وہ کیا پلاننگ کر رہے تھے اور مجھے کہاں لے جانے کی بات کر رہے تھے۔ میری ماں کا خیال میرے ذہن میں بار بار ہی آ رہا تھا، میں تو انہیں بتا کے بھی گھر سے نہیں نکلا تھا، نہ جانے وہ کیا کر رہی ہوں گی، وہ تو سوچ سوچ کے ہی پریشان ہو جائیں گی کہ میں آخر کہاں نکل گیا ہوں۔ خدا کے لیے جانے دیں، میں تو اپنی ماں کو بتا کے بھی نہیں آیا، مجھے بخش دو، مجھے گھر جانے دو، میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، میں تم لوگوں کے بارے میں کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دوں گا، اگر تم لوگوں کا کام ہو گیا تو مجھے جانے دو، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ میں اس لڑکی کے پاؤں میں گر کے اس سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن ان دونوں نے میری کوئی بات نہ مانی اور مجھے گھسیٹ کے گاڑی میں پھینک دیا۔ وہ دونوں بھی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، کالے رنگ کی گاڑی تھی، شیشے بالکل بند تھے، مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گاڑی سڑک پہ دوڑتی چلی جا رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ اب کیا ہوگا۔ گاڑی ایک بہت ہی بڑی بلڈنگ کے سامنے جا کے رک گئی۔ وہ بلڈنگ بڑی ہی بوسیدہ سی نظر آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ دونوں مجھے اندر لے کے گئے تو وہاں تو ایک گینگ موجود تھی، شاید وہ لوگ سبھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ مجھے وہاں پر ایک کرسی پہ باندھ دیا گیا اور میرے منہ پہ بھی ٹیپ لگا دی گئی۔ میرے سامنے بیٹھے میری موت کی پلاننگ ہو رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے پاس کچھ اور سانسیں ہیں بھی کہ نہیں۔ مجھے ایک ہی سہارا تھا، وہ بھی صرف اور صرف علی کا، لیکن خوف تھا جو مجھے ستا رہا تھا کہ کہیں انہیں میرے موبائل کا خیال آ گیا تو پھر میرے پاس بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ کے شکر سے میرے موبائل کا خیال انہیں نہیں آیا تھا۔ انہوں نے مجھے باندھ دیا تھا اور اپنی باتوں میں لگ گئے تھے۔ میں بیٹھا اپنی زندگی کی دعائیں کر رہا تھا۔ میری ماں کا خیال مجھے آ رہا تھا، لیکن ابھی مجھے اپنی جان کے ہی لالے پڑے ہوئے تھے۔ اچانک سے وہی شخص آ کر میرے پاس کھڑا ہو گیا اور کہا لگا کے ہنسنے لگا، ارسلان بیٹا خوش ہو جاؤ، تمہاری آخری سانسیں ختم ہونے والی ہیں۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس شخص نے میری جیب سے میرا موبائل نکالا، مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اچانک سے اس کے ذہن میں یہ خیال کیسے آ گیا، لیکن اب وہ میرا آخری سہارا بھی مجھ سے چھین چکا تھا اور موبائل بند ہو چکا تھا۔ یہ موبائل تمہارے پاس چھوڑ کے بہت غلطی کر دی ہم نے، لیکن اب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جانے والے ہو۔ کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو۔ وہ شخص کہا لگا کے ہنس رہا تھا۔ میری موت میرے بالکل سامنے کھڑی تھی اور میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرا موبائل مجھ سے چھین لیا گیا۔ میں نے علی سے میری لوکیشن ٹریس کرنے کا کہا، مگر اب تو وہ راستہ بھی ختم ہو گیا۔ اچانک سے پولیس کی گاڑیوں کی آوازیں میرے کانوں میں گونجی تو میرے چہرے پہ سکون کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اب میری جان بچ جائے گی۔ ملک حیدر خود کو پولیس کے حوالے کر دو، ورنہ وہ ہوگا کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر تم سرنڈر کر دو تو پھر شاید تمہاری سزا میں کچھ کمی لائی جائے۔ اچانک سے اسپیکر پہ ایک آواز گونجی۔ شاید پولیس کی نفری باہر پھیل چکی تھی اور انہیں وارن کیا جا رہا تھا، لیکن شاید پولیس ان کے ہتھ کنڈوں سے واقف نہیں تھی، اسی لیے ہی وہ سمجھ رہے تھے کہ اتنی آسانی سے ہی سرنڈر کر لیں گے۔ میری سانسیں میرے گلے میں اٹک رہی تھیں۔ کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ میری جان بخش دی جائے گی اور کبھی لگتا کہ سب سے پہلے میری جان ہی لی جائے گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں تو کشمکش میں پڑ گیا تھا۔ بلڈنگ میں افراتفری مچ گئی تھی، سبھی ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن پھر اچانک سے سبھی میری طرف بڑھے اور اس لڑکے کو اشارہ کیا کہ گولی چلا دے، کیونکہ سب کا شک مجھ پہ آ چکا تھا کہ میں نے ہی پولیس کو بلایا۔ میری سانسیں اب ختم ہونے لگی تھیں۔ بار بار ہی میری ماں کا خیال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میرے جانے کے بعد نہ جانے اس کا کیا ہوگا۔ سامنے کھڑا شخص میرے ماتھے پہ پسٹل تان چکا تھا۔ میری موت میرے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ میں نے تو کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، لیکن پھر ایک زوردار آواز میرے کانوں میں پڑی تو میری روح تک کانپ گئی۔ وہ گولی مجھ پہ نہیں چلی تھی۔ میں نے آنکھیں خوف کی وجہ سے بند کر لی تھی، لیکن جب آنکھیں کھولی تو سامنے کھڑا شخص زمین پہ ڈھیر ہو چکا تھا۔ اس کے پیر پہ گولی لگی تھی اور پولیس بلڈنگ کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ ہر طرف پولیس کی نفری پھیل چکی تھی اور وہ سارے لوگوں کو پکڑ رہی تھی۔ علی بھی ان کے ساتھ تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ میرا پلان کامیاب ہو گیا۔ شاید اسی نے اس وقت پولیس کو انفارم کر دیا تھا، جس وقت میں نے اس سے کہا کہ پولیس نے تھوڑی ہی دیر میں پوری بلڈنگ پہ چھاپا مار دیا۔ ڈی آئی جی صاحب بھی ان میں شامل تھے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر وہ یہاں کیسے آ سکتے ہیں، کیونکہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ اس گینگ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ لیکن میری حیرت اس وقت بڑھ گئی جب ان کی بیٹی رو رو کے اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ بابا، ان لوگوں نے مجھے اغوا کیا تھا، خدا کے لیے مجھے بچا لیں۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے، لیکن پھر ڈی آئی جی کی ایک زوردار گرجدار آواز پوری بلڈنگ میں گونجی۔ میں جانتا ہوں تمہیں کس نے اغوا کیا اور کس نے نہیں، میں ایک ایک چیز جانتا ہوں۔
تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں بھی ان لوگوں کی طرح ہی برابر کی سزا ملے گی۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا کہ ان چکروں میں نہ پڑو، لیکن تم تھی کہ میری بات سمجھتی ہی نہیں تھی۔ شاید تمہارا یہی خیال تھا کہ تمہارا باپ تمہیں بچا لے گا۔ تم یہ نہیں جانتی تھی کہ تمہارا باپ ایک ایماندار آفیسر ہے جس کے لیے قانون سب سے بڑی چیز ہے۔ خون کے رشتوں سے بڑھ کر میرے لیے میری وردی ہے جس کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ ہے۔ میں نا انصافی کر کے یہ ثابت نہیں کرنا چاہتا کہ خون کے رشتے ذمہ داری سے بڑھ کے ہوتے ہیں۔ سبھی لوگوں کو پکڑا جا چکا تھا، ڈی آئی جی کی بیٹی بھی ان میں شامل تھی۔ ایک ایک شخص کو پکڑ کے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ میں فوراً سیلی کے گلے لگ گیا اور اس کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور ان جیسا خطرناک گینگ آج بھی شہر میں کھلا کھلا گھوم رہا ہوتا۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا تھا۔ میری محنت رنگ لائی تھی۔ اگر میں اس وقت خوف کے مارے اسے نہ بتا پاتا تو شاید میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا، لیکن ایسا نہ ہوا اور اللہ کے شکر سے وہ سبھی لوگ پکڑے جا چکے اور میری جان بچ گئی۔ علی مجھے گھر لے آیا۔ اماں میری حالت دیکھ کے بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے اماں کو آتے ہی ساری کہانی بتائی۔ وہ مجھ پہ غصہ ہو رہی تھی کہ میں نے انہیں پہلے یہ سب کیوں نہیں بتایا، لیکن میں نے اپنی ماں سے معذرت کر لی کیونکہ میں بھی تو ان کی خاطر ہی انہیں نہیں بتانا چاہتا تھا، کیونکہ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وقت جیسے پر لگا کے اڑتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں عدالت میں خوفناک فیصلہ ہوا۔ ملک حیدر شاہ اور اس کے تمام ساتھیوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اور مجھے ایک بہادر نوجوان ہونے کا تمغہ دیا گیا۔ تمغہ ملنے کے ساتھ ساتھ مجھے ایک بھاری رقم انعام میں بھی دی گئی، جس سے میں نے اپنی ماں کا علاج کروایا۔ مجھے اب سمجھ آ گئی کہ سچائی کبھی چھپائے نہیں چھپتی اور نیکی کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ بے شک مجھے بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا، لیکن میں اپنی آزمائش میں کامیاب رہا۔ میری زندگی اب سکون سے گزر رہی تھی۔ آج بھی جب کبھی مجھے وہ وقت یاد آتا ہے تو میری روح تک کام جاتی ہے، لیکن اب میں اس امتحان میں کامیاب ہو چکا تھا۔